السلام علیکم۔ ماہین کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف کی لکیریں تھیں۔ اس کا تو دبلا پتلا وجود کسی خوفناک احساس کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار اس کے سر سے ڈھلک رہا تھا، اسی لیے ایک طرف سے اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے مٹھی میں تھام رکھا تھا، جیسے یہ اس کی حفاظت کی آخری ڈھال ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں، جن میں پونے کی ہلکی سی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی، گویا وہ آنسو کسی بھی لمحے ٹوٹ کے بہہ سکتے تھے۔ نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ گھبراہٹ سے ارد گرد کا جائزہ لیتی، جیسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور ان پر موجود بے رنگی اس کی حالت کی چولی کھا رہی تھی۔ چہرہ گلابی زرد ہو چکا تھا، اس پر چھائی ہوئی نرمی اور سہمی ہوئی جھجک ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو لیتی تھی۔ اتنے میں شاہزین شاہ کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے، لیکن اس کا دماغ آگے کیا کرنا اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ ماہین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ محصور سا ہو کر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں، جیسے وہ اپنے اندر کی بے چینی کو اس کپڑے کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی پشت دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اس سے سہارا لے کر اپنے لرزتے قدموں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاہزین شاہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ الجھے بکھرے بال اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے انہیں پیچھے ہٹایا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، مگر اس حسین چہرے کے دل کی دھڑکن اس خاموشی کو توڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے کے باہر شاید کوئی خطرہ تھا، اور وہ اسی خطرے کے خیال سے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں میڈیا میں بتایا جا رہا ہے؟ شاہزین نے خود سے سوال کیا۔ اس کی نظریں اب بھی ماہین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شاید احسن خان کی بیوی تھی۔ اس کا چہرہ نیل کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ شاہزین کو لگ رہا تھا وہ شاید بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ شاہزین نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس لڑکی کا خوف اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں گر گئی۔ شاہزین فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے آیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو، اس نے دل سے کہا۔ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا تھا، اس لیے لڑکی کو بستر پر لٹا کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا دل وہاں ہی کہیں چھوڑ آیا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبر کے ساتھ حاضر ہیں۔ احسن خان کو کسی نے اس کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا ہے۔ وہاں موجود ایک پراسرار لڑکی اس قتل کی چشمدید گواہ ہے۔ وہ قاتل کے خلاف گواہی دینے عدالت میں جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ احسن خان کے قتل میں شاہزین شاہ کا ہاتھ ہے۔ جب تک ماہین گواہی نہیں دیتی تب تک کہا کچھ نہیں جا سکتا۔ نیوز اینکر اور بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن شاہزین شاہ کا سارا فوکس ایک ہی نام کی طرف تھا، ماہین۔ اچھا، تو اس پیری چہرہ لڑکی کا نام ماہین ہے۔ ساری خبر کو نظر انداز کر کے شاہزین اس لڑکی کا نام بڑبڑانے لگا۔ شاہزین شاہ کی زندگی میں اس لڑکی کا خیال ایک جنون بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کی چھپی تکلیف اور اس کی آنکھوں میں پھیلا خوف اس کے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ شاہزین شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ احسن خان کی بیوی سے ملے گا، چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے۔ اس نے فرید سے کہا، مجھے اس لڑکی کا پتہ لگانا ہے، وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ احسن خان کے گھر میں ہی رہتی ہے یا کہیں اور ہے؟ مگر کیوں؟ فرید نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ سوالات ہیں جو مجھے اس سے پوچھنے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے خلاف نہ کھڑی ہو جائے، شاہزین شاہ نے کہا۔ شاہ جی، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کے روبرو لے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر فرید نے کہا تو شاہزین مطمئن انداز سے سر ہلانے لگا۔ فرید شاہزین شاہ کی مضبوط سیاست کا ستون ہے۔ وہ شاہزین شاہ کا خاص ملازم ہے جو آپ میں وفاداری اور سمجھداری کی وجہ سے پورے حلقے میں جانا جاتا ہے۔ فرید صرف ایک ملازم نہیں بلکہ شاہزین شاہ کے لیے قابل اعتماد ساتھی اور مشیر کی حیثیت رکھتا ہے، جس پر وہ ہر اہم موقع پر
بھروسہ کرتا ہے۔ فرید اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہے۔ وہ ہمیشہ شاہزین شاہ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ فرید کو معاملات کی گہرائی تک پہنچنے اور ان کا حل نکالنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ شاہزین شاہ اکثر سیاسی چالوں میں اس کی رائے لیتا کیونکہ فرید زمین سے جڑے ہوئے مسائل کو بہتر طور پر سمجھتا ہے، لیکن شاہزین شاہ کے لیے اس کی غیر متزلزل وفاداری اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرید شاہزین شاہ کے بنگلے کے قریب ہی ایک چھوٹے لیکن آرام دہ مکان میں رہتا ہے جو خاص طور پر اسی کے لیے بنوایا گیا۔ وہ صبح سویرے شاہزین شاہ کے شیڈول کی پوری تیاری کرنا، دن بھر ان کے ساتھ حلقے کے دورے کرنا، عوامی مسائل کا جائزہ اور دیگر امور میں شامل رہنا، جلسوں اور تقریبات کے دوران انتظامات کی نگرانی کرنا، سب کچھ فرید کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ شاہزین شاہ کے ذاتی دستاویزات اور اہم رازوں کی حفاظت بھی فرید کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہمیشہ معاملات کو رازدارانہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہزین شاہ فرید کو ملازم سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اکثر اوقات وہ فرید سے ایسے مشورے لیتا ہے جیسے کسی قریبی دوست یا بھائی سے لیتا ہو۔ فرید کا بے لوث انداز اور کام سے لگن شاہزین شاہ کو ہمیشہ متاثر کرتی ہے۔ احسن خان کے معاملے میں بھی وہ فرید کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بات ابھی تک فرید بھی نہیں جانتا تھا کہ شاہزین خان نے احسن خان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیوں کیا، حالانکہ وہ یہ کام کسی بھی ملازم کے ذریعے آسانی سے کروا سکتا تھا۔ لوگ اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ شاہزین شاہ ایک منفرد شخصیت رکھنے والا ایم این اے ہے جو اپنی عوامی مقبولیت اور منفرد انداز کی وجہ سے سیاسی منظرنامے میں نمایاں ہے۔ شاہ جی کی ہر ادا عوام میں مقبول تھی۔ عام دنوں میں سفید شلوار قمیص، ساتھ میں مہنگی واسکٹ پہنتا جس پر جماعت کا لوگو بنا ہوا ہوتا ہے۔ اہم مواقع پر کشمیری شال یا پشاوری چادر اوڑھنا اس کی شناخت بن چکی تھی۔ جلسوں اور بین الاقوامی تقریبات میں برانڈڈ 3 پیس سوٹ جو اس کے جدید سوچ کا مظہر ہے۔ وہ دیسی اور مہنگے جوتے یا کھسا یا اٹیلین چمڑے کے جوتے جو علاقے کی ثقافت اور جدیدیت دونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ درمیانی عمر کے شاہزین شاہ کا چہرہ پرکشش اور کرشماتی ہے۔ ہلکی داڑھی جو اسے پختہ اور بردبار شخصیت کا حامل بناتی، تیز نظریں اور مسکراہٹ ہمیشہ عوام کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا بنگلہ ایک عالیشان محل کی مانند ہے جس میں جدید طرز تعمیر اور مقامی روایت کا امتزاج ہے۔ دیہی حلقے میں حویلی جہاں عوام سے ملاقات کے لیے الگ سے وسیع ڈیرے کا انتظام ہے۔ بنگلے میں بڑی لائبریری جہاں سیاسی، تاریخی اور فلسفانہ کتابیں نمایاں ہیں۔ شاہزین شاہ صبح کا آغاز فجر کی نماز اور ورزش سے کرتا ہے۔ ناشتے میں دیسی کھانا پسند کرتا ہے جیسے پراٹھا، لسی اور مکھن۔ دن بھر عوامی مسائل کے حل کے لیے دفاتر اور حلقے کا دورہ کرتا ہے۔ حلقے میں عوام کے ساتھ جڑنے کے لیے کبھی کبھار موٹر سائیکل کی سواری کرتا ہے۔ شہر میں لینڈ کروزر جبکہ بین الاقوامی دوروں پر لگژری برانڈز کی گاڑیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمیشہ گرم جوشی سے لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں فرش نشست جبکہ شہری ملاقاتوں میں مخصوص صفحے استعمال کرتا ہے۔ عوام کے لیے نرم لہجہ جبکہ سیاسی مخالفین کے لیے بے باک اور مضبوط موقف استعمال کرتا ہے۔ شاہ جی کی تقریریں اپنے جذباتی اور پراثر ہوتی ہیں کہ لمحوں میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ شاہزین شاہ کا رہن سہن عوامی اور جدید طرز کا حسین امتزاج ہے۔ وہ اپنے حلقے میں ایک لیڈر سے زیادہ عوام کے دوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شخصیت کا کرشمہ اسے باقی سیاستدانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اپنی عوام کے ساتھ بہت مخلص تھا۔ جہاں شاہزین شاہ کے ارد گرد بہت محبت کرنے والے لوگ تھے، وہاں احسن خان جیسے جانی دشمن بھی تھے جو کرسی کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتے تھے۔ شاہ جی وہ لڑکی ابھی تک بھی احسن خان کے گھر رہ رہی ہے، آپ کا حکم ہو تو اسے یہاں لے آؤں؟ فرید کے پوچھنے پر شاہزین شاہ نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ خود اس لڑکی سے ملنے کے لیے احسن خان کے گھر جائے گا۔ شاہزین شاہ جب اس لڑکی سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو اس نے سنا کہ وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے گئی ہے۔ اس کی گواہی سے کئی راز کھلنے والے تھے جو احسن خان کے دشمن کو بے نقاب کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آدھے راستے پر پہنچی وہ غائب ہو گئی۔ شاہزین کے دل میں اضطراب بڑھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ فرید نے بھی الجھن کے ساتھ پوچھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔
وہ غائب نہیں ہو سکتی، یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے۔ اس لڑکی کو غائب کروا کر اس کا الزام بھی میرے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ شاہ زین نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ فرید مزید پریشان ہو گیا۔ شاہ جی اس معاملے کو کچھ زیادہ ہی آسان لے رہے تھے۔ اس نے فوراً اس لڑکی کی تلاش شروع کروائی اور جلد ہی ایک سچائی سامنے آئی۔ فرید کی چھان بین نے ایک نئے راز کو بے نقاب کیا۔ وہ لڑکی ماہین دراصل ایک پیچیدہ سازش کا شکار بن چکی تھی۔ اس کے غائب ہونے کے پیچھے ایک طاقتور دشمن کا ہاتھ تھا جو احسن خان کی موت کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈوں گا، میں اس لڑکی کی جان بچاؤں گا، شاہ زین شاہ نے فیصلہ کیا۔ فرید اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ماہین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن چند دن بعد اچانک شاہ زین نے اس لڑکی کو اپنے بنگلے کے باہر دیکھا تو اپنی گاڑی سے اتر کر بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ ماہین شاہ زین کو دیکھ کر اچانک ڈر گئی، جیسے کسی خوف کے سائے میں چھپی ہوئی ہو۔ تم کہاں تھی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا جواب سنے بغیر شاہ زین نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہوئے مزید پوچھا، تو تم میرے خلاف گواہی دینے کے لیے جا رہی تھی نا؟ شاہ زین نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتے تھے۔ ماہین نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے ربط لہجے میں کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ کس کی سازش ہے؟ شاہ زین کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھیں۔ احسن خان کا قتل میں نے نہیں کیا، میڈیا مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی شاہ زین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے بولی، احسن کی موت کی پیچھے ایک اور بڑا نام چھپا ہوا ہے۔ شاہ زین کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کون؟ اس کی آواز میں غصے اور بے چینی تھی۔ وہ جو تمہارے دشمن ہیں، احسن کے دوست، جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، شاہ زین نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور شاہ زین کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، کیا تم میری حفاظت کر پاؤ گے؟ شاہ زین شاہ نے ماہین کا کام آسان کر دیا تھا۔ وہ اس ساری سازش سے باہر نکل کر سکون کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، تم اب یہاں ہی رہو گی۔ آج سے تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری بہت اچھی سے نبھانا جانتا ہوں، شاہ زین شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت نرم لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھ سے نکاح کر لو، ماہین نے نظریں جھکا کر کہا۔ تو یہ سن کر شاہ زین شاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن تم تو احسن خان کی بیوہ۔ میں احسن خان کی بیوہ نہیں ہوں، بلکہ اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھی جسے وہ ضرورت پڑنے پر اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اگر تم مجھے تحفظ دینا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو اور ماضی کے بارے میں مجھ سے کوئی سوالات نہ کرنا۔ ہاں، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہاری وفادار رہوں گی۔ شاہ زین شاہ کی بات کاٹ کر ماہین نے ساری کہانی بتا دی۔ شاہ زین شاہ اس لڑکی کو پہلی بار دیکھتے ہوئے ہی دل دے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ رب اس پر اتنا مہربان ہو جائے گا۔ اس نے محبت کا اظہار لفظوں سے کرنے کے بجائے ماہین سے نکاح کا وعدہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی دھیمی پڑ رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ زین اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ماہین دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہ زین نے اپنی گن تھام لی۔ شاہ زین نے جب دروازہ کھولا تو ماہین دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ یہاں کیسے آئیں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شاہ زین نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر احسن خان کے آدمی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا؟ میری وجہ سے آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی، ماہین نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں خوف اور ملال کا رنگ نمایاں تھا۔ شاہ زین نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، شاہ زین نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا کوئی بھی ملازم ان کی گفتگو سن سکے۔ ماہین کے چہرے پر الجھن اور بے چینی تھی، جیسے کوئی بات کہنا چاہ رہی ہو لیکن ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے کیا؟ شاہ زین نے نرمی سے پوچھا۔ شاہین شاہ، مجھے لگا تھا کہ میں احسن خان کے بعد آزاد ہو جاؤں گی، لیکن اب لگتا ہے کہ میں مزید مشکلات میں گر چکی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ زین نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کے لیے لہجے میں محبت اور چاہت تھی جو ماہین کو مزید پگھلا رہی تھی۔
اس سے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں شاہزین شاہ کا ساتھ دے گی، لیکن وہ اتنی جلدی اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ شاہزین کو واقعی میری فکر ہے یا یہ سب وہ انتقام لینے کے لیے کر رہا ہے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں انتقام کی خاطر تمہاری مدد نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو احساس میرے دل میں بیدار ہوا ہے، شاید میں اسے خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ شاہزین نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہین بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی ایک ظاہری چپ تھی۔ اندرونی طور پر ان دونوں کے دلوں میں جذبات کی ایک نئی دنیا آباد اور ہو رہی تھی، جو آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا تم مجھے اپنے قریب آنے دو گی؟ شاہزین نے نرم لہجے میں کہا، جیسے وہ خود بھی اپنے جذبات سے لڑ رہا ہو۔ نکاح کے بعد میری زندگی کا ہر پل آپ کے نام ہوگا۔ یہ میرے لیے سب نیا ہے۔ محبت، اعتماد، شاید میں بھول چکی ہوں کہ یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے۔ معین نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شاہزین کو جیسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا۔ اگلے دن سادگی سے نکاح ہوا۔ شاہزین بے حد خوش تھا۔ وہ نکاح کی خبر کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دشمن بہت ہی چالاک نکلے۔ انہیں کچھ ہی دیر میں شاہزین کے نکاح کی خبر ہو گئی۔ شاہزین شاہ کے نکاح کی خبر ہوتے ہی اس کے دشمنوں نے نئی سازشیں شروع کر دیں۔ احسن کا ایک پرانا ساتھی ولید، جو احسن کی موت کے بعد سے غائب تھا، نے بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ شاہزین کی کمزوری اب اس لڑکی میں پوشیدہ ہے۔ ایک دن جب شاہزین اور ماہین لون میں بیٹھے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اچانک سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ شاہزین فوراً الرٹ ہو گیا۔ ماہین کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ باہر دشمن کے آدمی شاہزین کی حویلی کا محاصرہ کر چکے تھے۔ شاہزین شاہ، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ولید نے سخت لہجے میں کہا۔ شاہزین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے ایک غلطی کر دی ہے کہ تم نے میری حویلی پر حملہ کیا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزین اونچی آواز سے للکارا اور اپنے گارڈز کو آواز دی۔ وہ گارڈز کے ساتھ مل کر بے خوفی سے دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ماہین، تم کمرے میں چلے جاؤ، یہاں خطرہ ہے۔ شاہزین کے کہنے کے باوجود ماہین وہاں کھڑی رہی اور اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ ہر وار اور ہر حملے کے ساتھ شاہزین کی طاقت بڑھتی رہی، جیسے اس کا جنون اس کی محبت کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو۔ مقابلے میں ولید کے کئی بندے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے وہ ڈر کر بھاگ نکلے اور حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاہزین واپس آیا اور ماہین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے میرے لیے اتنا خطرہ مول لیا؟ ماہین نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ خطرہ نہیں تھا، بلکہ میری محبت کا، وفاداری کا ثبوت تھا۔ اب تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ شاہزین نے ماہین کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اب ماہین اپنی پرانی زندگی کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ شاہزین نے کبھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ شاہزین نے آخرکار پوچھا۔ اور شاید میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا ہے کہ محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ ماہین نے پلکیں جھکا کر جذبات میں سر ہلایا تو شاہزین جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا ہو۔ شاہزین اور ماہین کی زندگی میں خطرے اب بھی باقی تھے۔ ان کی محبت اور وفاداری کو کئی امتحانات سے گزرنا تھا، لیکن اب وہ ایک ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ رات کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ شاہزین اور ماہین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے محبت کی داستان لکھ رہے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی ان دونوں کے چہروں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ شاہزین کی نظریں ماہین پر ٹکی تھیں، جس کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے تک خوف تھا، مگر اس میں اعتماد اور محبت کی چمک تھی۔ کیا تم کبھی سوچ سکتی تھی کہ ہم زندگی میں اس طرح ملیں گے؟ شاہزین نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، اور شاید یہ زندگی مجھے تمہارے بغیر پسند بھی نہیں آتی۔ لیکن شاہزین نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا؟ لیکن میرے دل میں اب بھی خوف ہے کہ یہ سکون زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا۔ دشمنوں کی نظر ابھی بھی ہم پر ہے اور تمہارے خلاف سازشیں جاری ہیں۔ اس کی آواز میں خوف کی ہلکی سی لرزش تھی۔
اگر خطرے کا سامنا کرنا ہے تو ہم دونوں مل کر کریں گے، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہین اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح فرید نے اسے خبر دی گئی ولید نے اپنے بچ جانے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نیا احتیاط بنا لیا ہے۔ وہ ہر حال میں بیگم صاحبہ کو اپنی حراست میں لینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر شاہزین کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ ماہین کا نام سن کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ حملہ کرنے والے احسن خان کے ساتھی ہیں؟ شاہزین شاہ نے فرید سے پوچھا۔ جی سر، کیونکہ وہ آپ کی کمزوری جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اب یہ لڑکی آپ کے لیے بہت اہم ہو چکی ہے، فرید نے جواب دیا۔ مجھے کسی بھی طرح سے ماہین کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ شاہزین نے ایک گہری سانس لے کر سوچا۔ ماہین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ شاہزین نے فوراً ایک منصوبہ بنایا کہ وہ ماہین کو ایک خفیہ مقام پر لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں دشمنوں کا پہنچنا مشکل ہو۔ شام کے وقت وہ ماہین کے پاس آیا اور اسے اپنا منصوبہ بتایا۔ لیکن شاہزین، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، یہ بس ایک حفاظتی اقدام ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس پر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے چنگل سے نکال کر آزادی دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاہزین نے اسے یقین دلایا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک طویل سفر پر نکلے۔ پہاڑوں اور درختوں سے گھرا ہوا ایک خفیہ مقام شاہزین نے پہلے سے ہی منتخب کیا ہوا تھا۔ یہ ایک پرانا قلعہ تھا جہاں کبھی جنگجو اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس میں پناہ لیتے تھے۔ شاہزین نے اس کے لیے ایک آرام دہ جگہ تیار کی۔ یہاں اب ہم محفوظ ہیں، شاہزین نے اطمینان سے کہا۔ یہاں تو واقعی ہم محفوظ ہیں، مگر تمہیں ہم بھی یقین ہے کہ ہم دشمنوں سے بچ سکیں گے؟ ماہین نے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اپنے منصوبے پر پورا یقین ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں یہاں بھی تمہارے لیے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہزین نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، لیکن ایک رات جب شاہزین اپنی محبت کو یقین دلانے میں مگن تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اچانک دشمنوں کے گروہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ شاہزین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنے خوف کو دبا لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کسی بھی صورت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاہزین نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بچا لو گے، لیکن تم میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ماہین بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہی تو میری محبت کا امتحان ہے، میں اسے پورا کروں گا، بس تم میرے ہوتے ہوئے رویا نہ کرو۔ شاہزین شاہ نے اس کی پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ ماہین اس کے سینے سے لگ گئی۔ دشمن قلعے کے اندر داخل ہونے لگے۔ شاہزین نے اپنی گن تھامی اور مضبوط قدموں سے ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگے۔ قلعے کے ہر کونے میں گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاہزین شاہ، تمہاری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، ولید نے چیخ کر کہا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم مجھے اور میری محبت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شاہزین نے بے خوفی سے جواب دیا۔ 2 گھنٹے مقابلہ کرنے کے بعد شاہزین نے اس بار بھی دشمنوں کو شکست دے دی، مگر وہ خود بھی زخمی ہو چکا تھا۔ ماہین جلدی سے اس کے پاس آئی اور اسے تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ اگر میرے جسم کو کوئی زخم بھی لگ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، جب تک تم میرے ساتھ ہو، شاہزین نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ جنگ ان کے محبت کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ اب کوئی بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، تم میری اور میں تمہارا۔ شاہزین اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا تھا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی محبت محسوس نہیں کی۔ تم نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ماہین اس کے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ شاہزین کے بازو پر گولی لگی تھی۔ فرید اسے حفاظت کے دائرے میں لے کر حویلی لے آیا۔ وہ اسپتال لے جا کر معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب کچھ دن تک آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ماہین نے غصے سے شاہزین کے ہاتھ سے سیل فون لے کر آنکھیں نکالیں تو شاہزین اس کی پرواہ پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ جو حکم آپ کا، شاہزین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم کر دیا تو ماہین مسکرانے لگی۔ ماہین، جاؤ ملازم سے کہو اسٹور روم سے تصویروں کے البم لے آئے، آج میں تمہیں اپنی فیملی کی تصویریں دکھاتا ہوں۔ شاہزین کی بات سن کر ماہین کمرے سے باہر مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ تصویریں دیکھ کر شاہزین کے ذہن میں
بچپن کی یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ زرین اس کی چچا زادی کے ساتھ اس نے بچپن کے لمحے گزارے۔ زرین اور شاہزین بچپن میں ہمیشہ ساتھ ہنستے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کے خاموش اشارے دیتے، لیکن وقت کی کروٹ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اچانک شاہزین کے چچا اپنی فیملی سمیت حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے تھے۔ شاہزین کو کہ ابھی ان کے جانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، مگر زرین کی یادیں اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس نے بازاروں کا البم بند کر دیا تو ماہین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شاہزین کی بات سن کر ماہین سب کچھ سمیٹنے لگی۔ اس کا زخم بڑھ چکا تھا، اب اس نے سیاسی معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ شاہ جی، آپ کے چچا کا خاندان واپس آ گیا ہے، فرید نے آ کر اسے اطلاع دی تو شاہزین چونک اٹھا۔ اس کے دل میں خوشی اور تعجب کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے فوراً گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ماہین اپنے والدین کے ساتھ کھڑی ہے۔ وقت نے زرین کو بچپن کے شوق اور معصوم لڑکی سے ایک خوبصورت اور پروقار عورت بنا دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور محبت کی چمک برقرار تھی۔ شاہزین اور زرین کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر رہے ہیں۔ زرین نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا، بہت وقت گزر گیا شاہزین، آپ تو بالکل ویسے ہی ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے سیاستدان بن چکے ہیں۔ اس کی نظریں مسلسل شاہزین کا طواف کر رہی تھیں۔ وقت نے ہمیں بدل تو دیا ہے، مگر کچھ یادیں ہمیشہ دل میں ہی رہتی ہیں۔ زرین، تمہیں دیکھ کر وہ سب یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ شاہزین نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماہین نے بھی مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ ماہین اب کچن میں کھانا بنوا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زرین اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے شاہزین کے پاس گئی۔ ان دونوں نے حویلی کی اونچی دیوار پر بیٹھ کر وہ سب لمحے یاد کیے جب وہ بچپن میں حویلی کے ہر کونے میں کھیلتے تھے۔ زرین نے ایک ہلکی سی سانس لی اور بولی، شاہزین، کیا تم جانتے ہو میں بچپن سے تمہیں پسند کرتی تھی، مگر اپنے والدین کے دباؤ کی وجہ سے یہ بات کبھی تمہارے سامنے بول نہیں سکی۔ زرین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے باکی سے کہا، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی۔ شاہزین نے نظریں چراتے ہوئے کہا، محبت کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی شاہزین، میں نے تمہیں اپنے دل میں ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، اور میں جانتی ہوں تمہارے جذبات بھی اس سے جدا نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے شادی کر لی اور میں آج تک تمہارے نام پر بیٹھی ہوں۔ یہ کہہ کر زرین نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہزین کے دل میں زرین کی باتیں ایک عجیب سا اثر ڈال رہی تھیں۔ وہ اس کے بچپن کی محبت تھی، مگر اب اس کی زندگی میں ایک نئی محبت آ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرین کے جذبات کا کس طرح سامنا کرے۔ زرین، تمہارے جذبات میرے لیے بہت اہم ہیں، مگر حالات نے ہمیں اتنا بدل دیا ہے کہ اب شاید ہمارا وہ رشتہ کبھی نہ ہو سکے۔ شاہزین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زرین کی آنکھوں میں دکھ جھلکنے لگا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں شاہزین، لیکن میری محبت اٹل حقیقت ہے، اس لیے اب کبھی بھی اپنا پیار چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اگر میری محبت میں کوئی سچائی ہے تو شاید وقت سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ شاہزین اور زرین کے درمیان یہ ملاقات ان کے جذبات کو ایک نئی راہ پر لے آئی۔ زرین کی محبت نے شاہزین کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ زرین کی محبت سچی ہے، مگر اس کا دل اب صرف ماہین کی جانب مائل تھا، جس نے اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کی تھی۔ زرین نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہزین کی زندگی میں اس کی مددگار بنے گی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے شاہزین سے سچی محبت ہے تو اسے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں ایک نیا تعلق قائم کیا جو کہ محبت اور دوستی کے درمیان جھولتا رہا۔ جب ولید کو یہ بات پتہ چلی کہ شاہزین کی زندگی میں ایک نئی کمزوری آ چکی ہے، وہ زرین کو شاہزین کے خلاف استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے تاکہ شاہزین کو نقصان پہنچا سکیں۔ شاہزین کے انکار نے زرین کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جس محبت کو بچپن سے دل میں بسائے بیٹھی تھی، وہ محبت اس کے سامنے کسی اور کی ہو گئی تھی۔ یہاں رہ کر زرین نے یہ بات محسوس کی کہ اس کی محبت، جسے وہ اپنے لیے زندگی کا سب سے
بڑا مقصد سمجھتی ہے۔ شاہزین کے دل میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ یہ احساس اس کے دل میں غصے اور انتقام کا الاؤ جلا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب زرین اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اکیلی چہل قدمی کر رہی تھی تو اس کے راستے میں شاہزین کا سب سے بڑا دشمن اور احسن خان کا ساتھی ولید خان آ گیا۔ ولید نے زرین کی حالت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے زرین کو اپنے الفاظ کے جال میں پھنسا لیا اور اسے یہ یقین دلایا کہ شاہزین اس کی محبت کو کبھی نہیں سمجھے گا۔ ہم دشمنوں کے دشمن کے بارے میں ساری خبریں رکھتے ہیں۔ اجنبی نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہا، زرین، تم نے شاہزین کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی مگر وہ تمہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسے تمہاری محبت کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم مل کر اسے سبق سکھا سکتے ہیں۔ اجنبی کی بات سن کر زرین حیران ہوئی کہ اس کو کیسے سب پتہ ہے۔ زرین کی ناراضگی اور دل کی تکلیف نے اسے ولید کی باتوں میں آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس نے غصے اور انتقام میں آ کر دشمنوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ولید نے زرین کو حویلی کے اہم رازوں کے بارے میں بتانے کا مشورہ دیا۔ وہ اب کی بار ہر حال میں شاہزین کو شکست دینا چاہتا تھا۔ زرین جانتی تھی کہ شاہزین کے قلعے کی کمزوریاں کہاں ہیں، اس کے نوکروں کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سے راستے محفوظ ہیں۔ زرین نے آہستہ آہستہ یہ ساری معلومات ولید کو دینا شروع کی۔ احسن خان کے ساتھی اب یہ سوچ رہے تھے کہ شاہزین کو زرین کے ذریعے کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ولید نے شاہزین کی حویلی پر چھاپہ مارنے کا منصوبہ بنایا اور زرین کو اس منصوبے کا حصہ بنا لیا۔ زرین کے دل میں ابھی بھی شاہزین کی محبت کے کچھ آثار باقی تھے، لیکن انتقام کے جذبات اس کے دل کو اندھا کر چکے تھے۔ شاہزین کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے خاندان کی فرد زرین اس سازش کا حصہ بن چکی ہے۔ اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا، دشمنوں کی اور حرکتوں پر ایک غیر معمولی ترتیب آ گئی ہے، جیسے انہیں ہماری ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ ہمیں کسی طرح اس بات کا سراغ لگانا ہوگا۔ شاہزین کے ساتھیوں نے بھی اس بات پر غور کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ دشمنوں کے عزائم ناکام بنائے جا سکیں، مگر شاہزین کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کے خلاف یہ سازش اس کی اپنی چچا زاد زرین کی طرف سے ہو رہی ہے۔ کچھ دن بعد اچانک حویلی کے راستوں میں جب شاہزین دشمنوں کے ایک حملے کو ناکام بنانے کی کوششوں میں مصروف تھا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ یہ حملہ زرین کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ شاہزین نے صدمے اور دکھ کے ساتھ ساتھ یہ خبر سنی۔ زرین کے وہ ہمیشہ بچپن کی محبت کے طور پر یاد کرتا تھا، اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ شاہزین نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے زرین سے بات کرنی ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ زرین اس وقت غصے اور انتقام کی جذبات کی وجہ سے اندھی ہو چکی ہے، لیکن وہ ایک بار اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ شاہزین نے زرین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زرین کے چہرے پر غصے اور سرموری کی جھلک تھی۔ زرین، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے؟ شاہزین نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ شاہزین، تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ میری زندگی کا مقصد تم تھے اور تم نے مجھے یوں چھوڑ دیا جیسے میں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ زرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ شاہزین نے گہری سانس لی۔ زرین، میں جانتا ہوں کہ تمہارے فیصلے، تمہارے جذبات سچے تھے، مگر کچھ فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تم نے مجھے ٹھکرایا ہے تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ زرین نے غصے سے کہا، اگر تمہیں انتقام ہی چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، محبت کے بھی انتقام کا راستہ نہیں دکھاتی۔ شاہزین نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ زرین نے شاہزین کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن شاہزین نے اسے روک لیا۔ زرین، یہ راستہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تمہاری حفاظت کی قسم کھا چکا ہوں اور یہ عہد تمہارے دشمن بن جانے سے بھی نہیں بدلے گا۔ زرین نے شاہزین کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں طنزیہ لہجے میں کہا، شاہزین، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ اپنی نصیحتوں سے مجھے بدل دو گے، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ تم نے میری محبت کو رد کیا اور میری زندگی کو بے معنی بنا دیا۔ اب مجھے تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہی سکون ملے گا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ زرین، یہ راستہ تمہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ اگر تم میرے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری لیے حفاظت کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، چاہے تم مجھے دشمن ہی کیوں نہ سمجھو۔ شاہزین نے گہرے دکھ سے کہا۔ زرین نے پلکیں جھکا کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ شاید اس کے دل کے کسی گوشے میں اب بھی شاہزین کے لیے محبت اور خلوص موجود تھا، لیکن غصے اور انتقام نے اس کے دل کو سخت بنا لیا تھا۔
اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ اب اس راستے سے نہیں ہٹے گی۔ شاہزین کو خود سے زیادہ ماہین کی فکر تھی۔ زرین کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے۔ ولید نے زرین سے کہا، اب تمہیں ہمیں شاہزین کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد واقعی انتقام ہے تو ہمیں اس کی حویلی کی معلومات درکار ہیں۔ زرین نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے حویلی کے خفیہ راستوں اور سب رازوں کے بارے میں معلومات دینا شروع کر دیں۔ ولید اور اس کے ساتھی اب ایک بہت بڑے حملے کے لیے تیار تھے، جس کا مقصد شاہزین کو تباہ اور برباد کرنا تھا۔ شاہزین کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ زرین کی دی ہوئی معلومات کی وجہ سے دشمن اس کے سب راز جان چکے ہیں۔ اس نے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے دشمن ہمارے اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی اور نہیں، میری اپنی خاندان کی فرد زرین ہے جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مگر ہم اپنے اصولوں اور عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ ہمیں انہیں شکست دینی ہوگی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ شاہزین نے اپنی حویلی کی حفاظت کے لیے نئے انتظامات کیے اور اپنے ملازموں کو بھی چوکنا کر دیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ دشمنوں کو ان کی ہی جال میں پھنسا سکے، لیکن اس کا دل ابھی بھی زرین کی طرف سے پریشان تھا۔ ماہین اس سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ ولید نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا اور شاہزین کی حویلی پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ زرین بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تنازع چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کھیل کا انجام بہت خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے انتقام نے اسے کسی بھی قیمت پر شاہزین کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ دوسری طرف شاہزین اپنی حویلی کے بلند مقام پر کھڑا تھا، جیسے کہ وہ حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے چہرے پر بہادری اور جنون کی جھلک تھی۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ کسی کو بھی حویلی کے اندر قدم رکھنے نہ دیا جائے۔ ہماری حویلی اور ہمارے لوگ ہماری ذمہ داری ہیں۔ ہم اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ جب سینکڑوں دشمن حویلی کے قریب پہنچے، زرین کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اس کے دل میں شاہزین کے لیے محبت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے انتقام نے اسے شاہزین سے اور اپنے اصولوں کے سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس کے دل میں شاہزین کی باتیں گونجنے لگیں، محبت کے بھی انتقام کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ آخرکار زرین نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ولید سے کہا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے شاہزین کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ولید کے تیور بدل گئے۔ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے زرین، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور تمہاری دی ہوئی معلومات کی وجہ سے ہمیں شاہزین کو شکست دینے کا موقع ملا ہے۔ ولید نے سخت لہجے میں کہا۔ زرین نے ایک آخری فیصلہ کیا اور وہاں سے بھاگ کر شاہزین کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ اپنی غلطی کو سدھار سکتی ہے۔ زرین حویلی کے دروازے پر پہنچی اور شاہزین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزین، میں نے غلطی کی، میں نے اپنی محبت اور انتقام کے جذبے میں آ کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر شاہزین نے اسے حویلی کے اندر آنے کو کہا۔ شاہزین نے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ زرین، اور محبت اور معافی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی کافی ہے۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا دل ابھی بھی نرمی کا اہل ہے۔ شاہزین نے زرین کو اپنے محافظوں کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور پھر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی عزت کے لیے ہر حد تک جانے کا ارادہ کیا۔ دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا اور آخرکار شاہزین نے اپنے عزم اور حوصلے سے کئی دشمنوں کو شکست دی۔ شاہزین شاہ، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اچانک احسن خان نے اس کی کنپٹی پر پستول رکھتے ہوئے کہا، تو شاہزین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہین خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دنیا والوں کی نظروں میں احسن خان مر چکا تھا، اس لیے مجھے تمہارے قتل کی سزا کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ آج تک قانون مجھے تمہارے والد نعمان شاہ کے قتل کی سزا نہیں دے سکا۔ احسن خان کے لگا کر ہنسنے لگا تو شاہزین شاہ کا خون کھول گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شاہزین نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ احسن خان کے نوکر نے اسے سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ تم نے تو مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب میں تمہارے شکنجے میں تھا۔ ویسے ایک راز کی بات آج تمہیں چاہتا ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں پلاننگ کے تحت تمہارے باپ کی موت کے بارے میں تمہیں بتا کر اپنے گھر بلایا تھا، اور پھر خون میں لت پت ہو کر لیٹنا بھی میری پلاننگ ہی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔
لیکن ان وقت پر اس ماہین نے دھوکہ دے دیا۔ احسن خان نے ماہین کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو شاہزین شاہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہین کا کام میرے قتل کی چشمدید گواہ بن کر تمہارے خلاف گواہی دینا تھا، لیکن عین وقت پر سے میری ساری چال الٹ دی اور تمہاری جھولی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں الیکشن سے پہلے ہر صورت میں تمہیں شکست دینا چاہتا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے زرین مل گئی۔ اسے تمہارے خلاف استعمال کر کے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آخر میں اس نے دغا دے دیا، لیکن اب مجھے کسی کی بھی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری یہ موٹی تازی گردن میرے ہاتھ میں ہے۔ احسن خان نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دباتے ہوئے ساری کہانی سنائی۔ اچھا، اب بہت زیادہ باتیں ہو گئی، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ احسن خان نے پستول اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماہین نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، شاہ جی کو بچا لیں پلیز۔ اس کا دل اس وقت خدا کے حضور جھکا ہوا تھا اور شوہر کی زندگی کی بھیک طلب کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں، یہ لمحہ ابھی قبولیت کا تھا۔ رات کا گہرا سکوت تھا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں مدھم روشنی تھی۔ احسن خان شاہزین کی گردن پر پستول رکھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شفقت صاف جھلک رہی تھی۔ بہت زیادہ بہادر بنتے تھے نا، آج دیکھو تمہاری کہانی ختم ہو رہی ہے۔ احسن خان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شاہزین شاہ کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ختم وہ ہوگا جس کا وقت آ چکا ہو۔ احسن شاہزین کی آواز دھیمی مگر پراعتماد تھی۔ اسی لمحے حویلی کے دروازے زوردار آواز کے ساتھ کھلے۔ پولیس کے اہلکار اسلحہ تانے اندر داخل ہو چکے تھے۔ احسن خان نے پلٹ کر دیکھا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک افسر کی گرفتار آواز گونجی۔ ہاتھ اوپر کرو احسن خان، یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ احسن نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ گولی چلا دے، مگر چاروں طرف گھیرے میں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخرکار اس نے پستول نیچے رکھ دیا۔ پولیس اہلکاروں نے فوراً اسے قابو میں لے لیا اور ہتھکڑیاں پہنا دی۔ شاہزین شاہ کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور سکون کا ملا جلا اظہار تھا۔ احسن خان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ حویلی کے دروازے پر شاہزین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ انجام ہمیشہ برے کا ہی برا ہوتا ہے، احسن شاہزین نے دھیمی آواز میں کہا، اور پولیس کی گاڑیاں اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا، لیکن حویلی کے لان میں چاندنی اپنی نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاہزین شاہ لان کے ایک کونے میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہین چپکے سے اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیا۔ اب بھی پریشان ہے؟ ماہین کی نرم آواز نے شاہزین کو خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ شاہزین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماہین کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی کا سمندر تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، پریشانی کا وقت گزر چکا ہے ماہین، اب یہ سوچ کر دل کو سکون ملتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ ماہین نے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہزین جو کچھ ہوا اس کے بعد تمہیں خوشی کا حق ہے۔ زندگی کو تھام لو، خود کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ شاہزین نے اس کی بات پر نظریں جھکا لیں، جیسے اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہین، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اس وقت بھی جب میں اندھیروں میں گم ہونے والا تھا۔ شاید اسی لیے آج میں یہاں ہوں تمہارے سامنے۔ ماہین ہلکا سا مسکرائی، تو پھر یہ بات کیوں زبان پر نہیں لاتے؟ دل کی باتیں چھپانے سے محبت نہیں چھپتی۔ شاہزین شاہ نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آیا۔ ماہین، میں ہر دن تم سے کہنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔ کیا اب بھی تم میری زندگی کو مکمل کرنے کا وعدہ کرو گی؟ وہ جانتا تھا زرین والے معاملے میں ماہین تحفظات کا شکار ہو گئی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی اس کی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شاہزین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چاندنی رات ان کے وعدوں کی گواہ بن گئی۔ لان کے کسی کونے میں ہوا کے ہلکے جھونکے نے پھولوں کو جھومنے پر مجبور کیا، جیسے یہ کائنات بھی ان کی محبت کا جشن منا رہی ہو، اور آج ساری زندگی کے لیے ایک ہو گئے تھے وہ۔ لائک کریے گا کہانی کو اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔